Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to KP's vlog. I hope you all had an amazing week. ख़ातीन हज़रात, जब मैं सवाल किसी से करती हूँ कि आपका दिन कैसा गुजरा है, आपका हफ़्ता कैसा गुजरा है, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि सबके रिस्पॉन्सेज इतने डिफरेंट होते हैं. एंड इट्स सो एस्टॉनिशिंग बिकॉज it shows you how different each person's life is, their way of living, whether you talk about their lifestyles, अगर आप बात करते हैं उनके thought process के बारे में. अगर हम thought process के बारे में थोड़ी और बातचीत करें तो I believe कि जो हम thoughts होते हैं हमारे they're very important for our lives. And by that I mean positivity, bringing positivity into our lives. क्योंकि आपकी जो सोच होती है उसी से आपको पता चलता है कि आप किस तरह महसूस कर रहे हैं. इसीलिए हम एट टाइम्स बहुत सुनते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, हमें होपफुल रहना चाहिए. ज़िंदगी में बहुत सारे लोग बहुत सारी मुसीबतों से हर किस्म के एवरीवन हैज़ देयर ओन प्रॉब्लम्स दैट दे आर गोइंग थ्रू. लेकिन इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप उस नेगेटिविटी के साथ डील कैसे करते हैं, आप उसको कंट्रोल कैसे करते हैं. हमें बहुत कहा जाता है कि आप शुक्र अदा करें, आप बस खुश रहा करें, स्टे पॉजिटिव. दिस सेंटेंस स्टे पॉजिटिव हैज़ बिकम सो मेन स्ट्रीम. पर येट आई बिलीव कि हर किस्म के इमोशंस जो हैं लाइफ में हर इंसान फील करता है बिकॉज इट इज़ ह्यूमन नेचर. आप कभी खुश हो सकते हैं, आप कभी गुस्सा हो सकते हैं, आप कभी खफा हो सकते हैं, आप यू कैन फील एक्साइटमेंट, यू कैन फील sensitivity towards different things because that's human nature, that's who we are. अब मुझसे अगर कोई पूछे तो यही है कि I am in general a very positive person. I keep myself very happy at all times. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को खुश रखूँ, मैं अपने आप को busy रखूँ. But then there are days when I feel low. There are days जब मैं भी बहुत ज़्यादा stressed feel करती हूँ. बट वट आई डू इज़ कि इन सिचुएशन में उन दिनों में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके साथ डील करूँ. आई मेक एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स कि मैं पॉजिटिव थाट्स की तरफ लाऊँ अपनी उस नेगेटिविटी को, क्योंकि वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है, वो भी एक नेचुरल पार्ट है एक इंसान का. बट I believe that at the end of the day everyone deals with it differently क्योंकि हम सब मुख्तलिफ हैं. मैं जो हूँ for instance कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ मज़े का करूँ, something that makes me happy, या मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को distracted रखूँ काम के साथ. कुछ लोग on the other hand अपने आप को isolated रखते हैं, उसी तरह डील करते हैं, उसी तरह उस सिचुएशन के साथ कोप करते हैं. कुछ लोग ज़्यादा खाना पीना करते हैं ताकि वो स्ट्रेस रिलीव कर सकें अपना. So everyone has their own way. Everyone deals with things differently. ख़वातीन हज़रात, ये बातें तो चलती रहेंगी और ये मैं हमेशा बहुत सारी करती रहती हूँ. बट हम वापस आते हैं ज़रा इस एपिसोड की थीम की तरफ. और हमारे आज का जो एपिसोड का थीम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आज हम अपने एपिसोड में बात करेंगे हमारी जो फ़ैशन इंडस्ट्री है उसके बारे में, हमारी जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है इसके हवाले से. आजकल सोशल मीडिया की जो पावर है जो सामने आती है, विच इज़ गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू सो मैनी इंडिविजुअल्स टू कम फॉरवर्ड एंड टू follow their potential and to follow their passion and to show their potential. हम इसकी तरफ अगर बात करते हैं, अगर फ़ैशन इंडस्ट्री की बात की जाए तो हम जब आप सोशल मीडिया आजकल देखते हैं, आप कोई भी फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, आप स्नैपचैट देख लें, तो हर जगह नज़र आता है दैट देयर न्यू ब्रांड्स दैट आर पॉपिंग इन. इतने सारे न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ लोग आ रहे हैं. एंड बाय ब्रांड्स स्पेसिफिकली आई मीन क्लोथिंग ब्रांड्स. हर जगह लोगों ने अपना स्टार्टअप एक खोला होता है कि अच्छा मैं भी अपनी क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रही हूँ, कोई और भी खोल रहा है. और मुख्तलिफ़ किस्म के, देयर फॉर्मल्स, देयर सेमी फॉर्मल्स, देयर कैजुअल्स, वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो. और एक ये भी था कि ये जो शॉपिंग की एडिक्शन थी ये तो बहुत पहले से हम सबको बहुत ज़्यादा शॉपिंग का शौक़ था. मुझे तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों को होता है. लेकिन जो कपड़ों के ख़रीदने का जो एडिक्शन है ना, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा इट्स ऑन अ हाइप. हर जगह कोई न्यू क्या कहते हैं, कोई लेटेस्ट ट्रेंड आ जाता है कपड़ों का तो बस वो सब फॉलो कर रहे हैं. कोई न्यू कलेक्शन आ जाए किसी ब्रांड की तो बस हम देखते हैं कि बुटीक्स वगैरह देयर फुल ऑफ पीपल बाइंग दैट. बट देन कमिंग बैक टू द पावर ऑफ सोशल मीडिया, ऑनलाइन जो है अब आप ख़रीद सकते हैं. ऑनलाइन जो है ब्रांड्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे पेजेस बन रहे हैं, फेसबुक पे पेजेस बन रहे हैं, लोग स्नैपचैट पे जो है आपको दिखा रहे होते हैं पूरा प्रोसेस कि किस तरह उनके ब्रांड लॉन्च हो रहा है, किस तरह सेल किया जा रहा है. तो दे आर यूजिंग this platform to brand their products, to market their products and to sell it. तो आज का जो हमारे एपिसोड है हम इसी हवाले से बातचीत करेंगे और आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं. तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम उनकी तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम कायनात और उरूज.
Thank you so much for joining us here tonight. It's a pleasure to have you both. Thank you. तो ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ we have these two gorgeous ladies here with us. हमारे साथ है कायनात शहजाद और उरूज मकबूल सॉरी, और ये दोनों जो है फ़ैशन ब्लॉगर्स हैं. सो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में इनसे पूछते हैं. तो सबसे पहले कायनात, आपसे पूछना चाहूँगी कि फ़ैशन ब्लॉगिंग ये कैसे जहन में आया? आई मीन स्पेशली पेशावर जैसे शहर में जहाँ इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं था और अब भी बहुत कम है, तो ये कैसे, हाउ डिड यू स्टार्ट दिस? बस मुझे शौक़ था कि मुझे भी कुछ करना है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि पेशावर हो या कोई और जगह हो, बंदा करना स्टार्ट करे तो वो कुछ भी कर सकता है. मैंने स्टार्ट लिया, मतलब सिर्फ एक स्टार्ट लेना होता है बंदे को. तो मैंने स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है. अमेजिंग. कब स्टार्ट किया आपने? ऐसे कोई 5-6 मंथ्स हो गए. अच्छा, सो यू प्रीटी न्यू. हाँ, इट्स वेरी रिसेंट. मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा एंड इट्स सो क्रिएटिव, इट्स सो लवली. हम इसकी तरफ आएंगे और भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अब अरूज, अब आप बताएं कि वाई फैशन ब्लॉगिंग, हाउ डिड यू डिसाइड दैट यू वांट टू बिकम फैशन ब्लॉगर? बहुत टाइम से. अच्छा. लेकिन टाइम नहीं मिलता था, मतलब बिजी रूटीन और ऑल दैट. एग्जैक्टली. बस छुट्टियां थी और एंड ऑल दैट, तो बस स्टार्ट लिया. आपने कब स्टार्ट किया? अगस्त में. अच्छा, बैक इन अगस्त. दैट्स प्रीटी रीसेंट एज वेल. तो कायनात, आपने कहा कि पुश चाहिए होता है, विच इज़ सो ट्रू. चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, वट एवर यूर डूइंग, हमेशा एक पुश ज़रूर चाहिए होता है. देयर इज़ ऑलवेज समवन दैट यू नीड बिसाइड यू, जो कि आपको कहे कि आप कर सकते हैं. तो आपको वो पुश किसने दिया? लाइक मेरी मामा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, लाइक इन एवरीथिंग मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं. मुझे उन्होंने कहा, मैंने उनसे डिस्कस किया कि मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम करो. उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि नहीं तुम नहीं करो या ऐसी जगह है या ये, लेकिन फिर भी मैंने एक स्टार्ट लिया और मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं और ज़्यादा करूँ. ये तो बहुत अच्छी बात है. दैट इज़ लवली. उरूज, आप बताएं कि आपने जिस तरह का, यू हैव वेरी बिजी रूटीन, यू आर स्टूडेंट राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आप स्टूडेंट हैं और आप अभी काफ़ी छोटी भी हैं. यू स्टार्ट ऑफ एट अ वेरी यंग एज. मतलब माशाल्लाह, आई थिंक पीपल शुड नो दिस दैट उरूज इज़ ओनली 16 years old. माशाल्लाह. तो स्टार्टिंग ऑफ एट दिस एज, आई मीन बाय द टाइम आई एम श्योर यू रीच 20 या कुछ, तो आप तो you'd become a proper, you know, model. इंशाल्लाह आप ज़्यादा प्रोफेशनली करेंगी. और तो जब आपने स्टार्ट लिया तो कैसा रिस्पॉन्स था लोगों का? क्योंकि यू नो फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. फैमिली सपोर्ट हो तो ऑब्वियसली होता है. हाँ, एग्जैक्टली. और वैसे मतलब ऐसे किसी को फेस नहीं किया कि ये क्या है या ये है या वो है, तो बस फैमिली सपोर्ट थी, सिस्टर्स वगैरह, फ्रेंड्स, तो अच्छा था सब. ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट के, और स्पेशली आपकी एज में, बिकॉज आप मैट्रिक कर रही हैं अभी, यू इन योर 10th grade, इसमें यही होता है कि इस एज में तो फैमिली स्पेशली पेरेंट्स तो सिर्फ यही कहते हैं पढ़ाई, मैट्रिक कर लो, अच्छा FSC या A levels जो भी आपने करना है आप वो कर लो, फिर बल्कि वो भी नहीं, मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी तक नहीं छोड़ते कुछ करने के लिए. देयर लाइक अच्छा यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, फिर अपने पैशंस को फॉलो करो जो भी करना है. एट टाइम्स दिस इज़ व्हाट आई गेट टू हियर मोस्ट ऑफ द टाइम. सो जब मुझे आपका पता चला दैट यू आर डूइंग इट एट सच अ यंग एज, तो सबसे पहले तो आई मीन इट्स आई नीड टू अप्रिशिएट योर पेरेंट्स कि उन्होंने आपको इजाज़त दी कि आप अपना पैशन फॉलो करें, विच इज़ अमेजिंग. मैं बहुत ज़्यादा बात अप्रिशिएट करती हूँ. तो अरूज, आपका यू ऑल्सो नोन एज जूबी चू राइट, ये नाम कैसे आया? क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत क्वेश्चंस मुझे आए कि आपसे मैं ये पूछूं कि वाई जूबी चू? मेरी सिस्टर मुझे बुलाती थी जूबी चू. तो मतलब जब ब्लॉग ये सब कुछ हुआ तो मेरी सिस्टर ने कहा कि जूबी चू रखो. मैंने कहा चलिए ठीक है जूबी चू. हाँ, तो नाइस. ठीक है, दैट वाज मोर ऑफ अ स्पॉन्टेनियस थिंग. हाँ, दैट्स ग्रेट. तो कायनात, आपका मैंने जो प्रोफाइल देखी, आई सॉ दैट यू मोस्टली डू ब्राइडल्स. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्राइडल शूट्स दैट you've done and they're beautiful, they're amazing. लेकिन मैंने सुना है, मैंने खुद भी एक ब्राइडल शूट किया था, लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था. इट वाज सो डिफ़िकल्ट. और ये भी एक मैं कहूँगी एक मिसकंसेप्शन होता है कि मॉडल्स का क्या काम है, उन्हें सिर्फ तस्वीरें खिंचवानी है, वो क्यों थकेंगे, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें पता होता है, क्योंकि आई समटाइम्स मॉडल एज वेल, तो हमें पता होता है कि कितना ज़्यादा बंदा थक जाता है इसमें, स्पेशली ब्राइडल में. ब्राइडल में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब सुबह से जाओ और मतलब मेकअप में इतना टाइम लगता है और इतने हैवी ड्रेसेस होते हैं कि बंदा तंग आ जाता है. नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते. इतने हैवी ड्रेसेस होते हैं कि बंदा
मतलब उसको कैरी करे, कैसे करे, उसको समझ नहीं आती है कुछ। तो आप खुद क्या प्रेफर करती हैं? आप ब्राइडल प्रेफर करती हैं या आप कैजुअल? मेरे मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। क्या मतलब होता है ना कि जिस तरह मैं पर्सनली मैं कैजुअल शूट्स ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मैंने ब्राइडल एक ही किया था और मैंने वो उतना नहीं एंजॉय किया था क्योंकि मुझे ये लगा कि इट्स एक्सट्रीमली हेक्टिक एंड इट्स वेरी टायरिंग एंड इट वाज डेफिनेटली नॉट माय थिंग। तो आप क्या एंजॉय करती हैं? कैजुअल ज़्यादा प्रेफर करती एंजॉय हैं? करती हूँ क्योंकि जब मैं ब्राइडल शूट करने के बाद जब मैं खुद तैयार होती हूँ तो मुझे इतना लाइट फील होता है कि मैं बता नहीं सकती। तो कायनात और अरूज, आप लोगों को ये बात का अंदाज़ा तो होगा कि हमारी जो यहाँ मॉडलिंग इंडस्ट्री है उसका जो हब है वो लाहौर और कराची है। यहाँ पेशावर में ना तो इतने ब्रांड्स आते हैं और काफ़ी मॉडल्स का यही गिला होता है कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो जब आप लोगों ने स्टार्ट किया, आप दोनों ने, तो क्या आप लोग को फ़ील हुआ या अभी भी ये फ़ील होता है कि नहीं आप लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, या आप लोग को ढूंढनी पड़ती हैं, और यू गाइज स्ट्रगलिंग विद दैट? सीरियसली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यही सोच के किया था क्योंकि सब ये कहते थे, मतलब मेरी और मॉडल्स फ्रेंड्स थे तो वो मुझे कहते थे कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि बंदा आगे चले या कुछ करे। तो मैंने ये सोच के ही वो किया था कि मैं करूँगी, मतलब मैं स्टार्ट लूँगी तो बाकी सारे कॉपी करेंगे। जो मुझे 4000 या 5000 बंदा फॉलो कर रहा है तो वो ये देखे कि हाँ भाई ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। और जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं वो आपको कॉपी कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ उनके सामने लेकर आनी होती है कि ये चीज़ है, आपके लिए रोल मॉडल बनना होता है। हाँ बिल्कुल। तो कम है बट अच्छा जा रहा है अब। जिस तरह पहले लोग सोचते थे कि पेशावर में जो है ऐसा ऐसा है, बट अब बहुत हो गया। दैट इज़ सो ट्रू। अरूज, आपका क्या कहना है इसके बारे जैसे में? कि आपने कहा कि मतलब पेशावर यहाँ पे तो अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ज़्यादातर मतलब ये कराची और लाहौर से ही होता है। तो मतलब टाइम के साथ साथ डेवलप हो जाएगा सब कुछ, और अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू लाहौर और कराची जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी स्टार्ट में मैंने यही बात की कि ब्रांड्स आ रहे हैं। हाँ। आप लोग को अंदाज़ा होगा कि कपड़ों का क्रेज़ और कितने नए फैशन ब्रांड्स हर दूसरे दिन आगे आ रहे हैं। देयर सो मेनी फैशन ब्रांड्स आर कमिंग अप। तो आपको क्या लगता है, मतलब हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स? डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस? क्या आप लोगों ने बनना है मॉडल? जब स्टार्ट लिया तो बहुत हाई लेवल पे, मैंने तो ये सोच के किया था कि मुझे बहुत हाई लेवल पे जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर अब बहुत ज़्यादा वो हो गया है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लाहौर आ गया है या कराची आ गया है, पेशावर भी उसको वहाँ लेके जा रहा है। मतलब वक्त लगता है, टाइम लगता है, लेकिन अभी बहुत उन्होंने कवर कर लिया है उन चीज़ों को। एग्जैक्टली। तो कायनात, आप क्या पढ़ रही हो? मैंने तो अभी BA अपना कंप्लीट किया है। अच्छा। तो अभी फिर मैंने इस फील्ड में चली गई हूँ। स्टडी कंटिन्यू होगी मगर मेरा भी टाइम इसी दे रही हो? मैं फुल टाइम इसी को दे रही हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं नहीं ऑन एंड ऑफ? बहुत मिलते हैं मुझे तो, बट टाइम नहीं होता। दैट इज़ ग्रेट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पेशावर ने भी काफ़ी इस चीज़ को वो कर लिया है कि मतलब कोई भी किसी एक्सेप्ट कर लिया है, और वो कोई भी किसी से कम नहीं रहा। एग्जैक्टली। हम नहीं कह सकते कि हम एग्जैक्टली। और उरूज, ये था ना, अगर आप, मैं भी ये बिलीव करती हूँ कि अगर हम लोग 5-6 साल या 10 साल पहले की बात करते तो शायद मैं कभी नहीं इमेजिन कर सकती थी कि मैं इस प्लेटफॉर्म में बैठी होंगी या इधर होंगी या कैमरा के सामने होंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड। लोगों ने रियलाइज़ किया कि बुराई नहीं है काम में। बुराई, आई फील लाइक इट्स इन आवर हेड्स। आप खुद अच्छे होगे तो किसी काम में बुराई नहीं है। यू जस्ट हैव टू नो योर बाउंड्रीज। आपको अपने लिमिट्स का पता होना चाहिए। और पहले पेशावर में ये होता भी नहीं था, मतलब 5 to 7 ईयर्स पहले मतलब इतना कुछ होता भी नहीं था। ये तो अभी मतलब ज़्यादा हो गया है और अच्छी बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात तो है। तो आप लोग ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं एक तरीके से, यू बोथ आर फैशन ब्लॉगर्स, तो क्या आप लोग ये इंस्टाग्राम के हद तक ही रखना चाहते हैं, और क्या देयर अदर सोशल मीडिया टूल्स जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर इंस्टेंस, डू यू हैव अ फेसबुक पेज और नॉट, या नहीं आपको इंस्टाग्राम ही है, उस पे ही बेसिकली? और आप पे क्या कहना है इसके हवाले से? स्टार्ट लिया मैंने इंस्टा से स्टार्ट इसलिए लिया क्योंकि इंस्टा वाज ट्रेंडिंग उस टाइम पे, तो मैंने इंस्टा से स्टार्ट लिया। मैंने कहा थोड़ा सा मेरा हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद मैं इसको ग्रो करूँगी। बिल्कुल, दैट इज़ अमेजिंग। तो फॉलोअर्स की तरफ से कैसा रिस्पांस होता है? बहुत अच्छा। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए या मैं क्यों कर रही हूँ। मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं।
ایگزیکٹلی اور جو ٹیم جس کے ساتھ آپ لوگ کام کرتے ہو اس کو میں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی بیکاز ایٹ ٹائمز ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب آپ لوگ فوٹوگرافرس کے ساتھ کام کر رہے ہو کس قسم کے ہوں گے ہوتا ہے نا فیملی فرینڈس کی طرف سے. تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پشاور میں اسپیشلی جتنے بھی فوٹوگرافرز آگے آ رہے ہیں بی اٹ whether they're males or females, they're all so professional, they're so ماشاء اللہ respectful as well کہ آپ بہت comfortable feel کرتے ہو ان کے ساتھ کام کرنے کا. کیونکہ کافی ایسے فوٹوگرافرز جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہے آپ نے جن کے ساتھ میں نے بھی کیا ہوا ہے تو ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے ایون بفور دس اسٹارٹیڈ ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے کتنے ہر ایک کے ساتھ کتنا یونیک ایکسپیرینس ہوتا ہے یٹ اٹ از سو بیوٹیفل اینڈ اٹس سو نائس. تو اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ مطلب آپ کا فیوریٹ شوٹ کون سا تھا؟ میرا فیوریٹ میرے تو سارے ہی فیوریٹ ہیں بٹ میں میرا فیوریٹ شوٹ ابھی مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا بٹ میرے سارے اچھے گئے ہیں. مطلب کوئی ہوتا ہے نا کہ ایک شوٹ بہت زیادہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بہت ہی ڈفرینٹ تھا اینڈ آئی ریلی لائک اٹ اینڈ وہ بار بار اس کی تصویریں دیکھنے کا دل کرتا ہے. میں نے کرسچن برائڈ کا شوٹ کیا تھا. اچھا وہ مجھے بہت پسند آیا تھا. وائٹ گاؤن ٹائپ کچھ تھا وہی ان کا جو ڈریس ہوتا ہے وائٹ کلر کا. اس طرح کا عروج نے بھی آئی گیس کیا ہوا ہے جس وچ از مائی فیوریٹ. میں نے ان کا دیکھا ہوا ہے ود دا ہارس. تو وہ آئیڈیا کیسے آیا تھا؟ جیا نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا اینڈ آئی ریئلی لائکڈ اٹ تو بس ہو گیا تھا اور مزے اچھا بھی ہوا تھا بہت زیادہ. سو بیوٹیفل. تو کیا آپ کا بھی وہی فیوریٹ شوٹ ہے؟ دیٹ از گریٹ. تو عروج اینڈ کائنات ایز یو بوتھ آر ینگ بیوٹیفل لیڈیز ان سوسائٹی جہاں کہ اب جا کے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی ایم شیور چیلنجز فیس کرنے ہوتے ہیں ہرڈل سامنے آتے ہیں جہاں ایٹ ٹائمز یا ریلیٹیوز یا کوئی نہ کوئی ضرور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جرنی بالکل ہی اسموتھ ہو. ضرور اس میں مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں. تو آپ لوگ بتائیں کیا چیلنجز آپ لوگ کو فیس آئے؟ اسٹارٹ میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میری فیملی تو بہت سپورٹیو ہے بٹ فرینڈز ہوتے ہیں نا کہ نہیں تمہیں ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا. فرینڈز ہوتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں تو پھر بندے کو تھوڑا وہ ہوتا ہے مگر جب فیملی سپورٹ کرے تو بندے کو پھر کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. بالکل کچھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن فرینڈز ہی ایسے ہوتے ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یا فیملی میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ یار ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا بٹ جیسے ہم کرتے ہیں سارا ٹائم دیتے ہیں وہ ہمیں ہی پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہوتا ہے. دیٹ از سو ٹرو. کتنا محنت کا کام ہے اور جتنا ہارڈ ورک میک اپ میں اتنا ٹائم پھر ڈریسز اتنے وہ ہوتے ہیں تو جو کرتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی. آپ بتائیں. میرا یہ تھا کہ مطلب مجھے صرف پیرنٹس کی سپورٹ چاہیے تھی. ہاں ان کی سپورٹ مجھے مل گئی تھی تو بس یہی بہت بڑی بات ہوتی. پھر اور چیزیں نہیں میٹر کرتی. ہاں ایگزیکٹلی. اور جیسا آپ نے فرینڈس کا کام میرے سائڈ سے تو مجھے کبھی بھی یہ نہیں ہوا. مطلب مائی فرینڈز ہیو آلویز بین ایکسٹریملی مطلب وہ تو ہمیشہ اتنا انکریج کرتے تھے آلویز بین ابھی تک دے ویری. بٹ کچھ ہوتا ہے نا کہ فار دا پازیٹیوٹی آپ کے اچھے کے لیے آپ کو بتانا کہ اچھا کہ آپ اس پروجیکٹ کو اس طرح کر سکتی تھی وچ از دا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. وہ تو مجھے شو پہ بہت ملا ہے. مطلب جب میں نے K2 یہ اسٹارٹ کیا تھا جب انیشلی اب تو ماشاء اللہ سے 6 مہینے ہونے والے ہیں تو میرا بھی میڈیا کے سامنے پہلا ہی ایکسپیرینس تھا. ابھی بھی آئی ایم ان مائی لرننگ فیز. دیر از اے لاٹ دیٹ آئی ایم لرننگ آن اے ڈیلی بیسز. تو انیشلی یہی ہوتا تھا کہ میں گھر جاتی تھی اور امی اچھا آج تم نے ایسا منہ کیوں بنایا ہوا تھا, آج تم نے پاؤں ایسے کیوں رکھے ہوئے تھے, اور بال اپنے اس طرح کیا کرو اس طرح. تو وہ ڈیلی نا کچھ نیا چیز بہنیں بھی کچھ نہ کچھ نیا بتاتی تھی. ہاں اچھے کے لیے ہوتا تھا. تو آف کورس اس کو تو میں کبھی بھی برا نہیں, میں اس سے سیکھتی تھی. تو وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے سنسیئر ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ اچھے کے لیے ہی ایڈوائس دیتے ہیں. دے ٹیل یو وٹ از گڈ فار یو. اس کے علاوہ آپ دونوں یہ بتاؤ کہ آپ لوگ کا فیوریٹ فیشن برانڈ کون سا ہے جس کے ساتھ آپ لوگ کام کرنا چاہو گے لائف میں. ایک ہوتا ہے نا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ اچھا کاش میں اس برانڈ کے ساتھ اس کے لیے ماڈل کروں. کوئی اتنا خاص نہیں ہے کیونکہ ہم بھی ابھی سیکھ رہے ہیں. ہم میں بھی ابھی بہت زیادہ کمی ہے تو ابھی فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب ایک ہائی لیول پہ چلے جائیں تو پھر ہم وش بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں ادھر کرنا ہے. خیر وش تو بندہ کسی وقت بھی. مجھے تو یہ تھا کہ میں تو ابھی سے آئی ہیو دیز تھنگز ان مائی مائنڈ کہ اچھا میں نے اس برانڈ کے ساتھ کام کرنا ہے, میں نے اس کے ساتھ ایون دو آئی نو کیا پتہ اس کی پاسبلٹی ہوگی یا نہیں ہوگی بٹ ایگزیکٹلی. آپ بتائیں عروج. میرا یہ ہے کہ بس فیم ہو, لوگ مجھے جانتے ہو. اچھا دیٹس امیزنگ, دیٹ از ریئلی گڈ. تو مجھے بہت سارے سوال لوگوں کے یہ بھی آ رہے تھے کہ مطلب ایز اے ماڈل
کس طرح ہوتا ہے when it comes to monetary benefits؟ کیا آپ کو آسانی سے آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے؟ نہیں، اسپیشلی جب آپ نے انیشلی اسٹارٹ کیا تھا تو کیا آپ فری میں کام کرتی تھیں یا نہیں، آپ کو انسینٹیوز ملتے تھے یا نہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں. جب اسٹارٹ لیتے ہیں تو ظاہر ہے جب اسٹارٹ لیتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو ایسے نہیں کرتا، تو میں ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ کولیبریشن میں آ کر پھر آپ تھوڑا آگے جاؤ گے تو آپ کا ہوتا ہے اس طرح. اسٹارٹ میں نہیں آپ کو سب کچھ ملنا اسٹارٹ ہو جائے. بالکل. لیکن اب جس فیز پہ آپ آئی ہوئی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے اس سے؟ مل رہا ہے. اچھا، دیٹ از گریٹ، دیٹ از وٹ پیپل وانٹ ٹو نو. میرا یہ تھا کہ اسٹارٹ میں میرے آلموسٹ سارے کولیبریشنز ہوئے. بالکل. اور ہاں پھر اس کے بعد اسکول وغیرہ ہو گیا تھا تو روٹین بہت زیادہ بزی تھا، مطلب اسکول سے آ کے پھر اسٹڈی پڑھائی. کبھی کبھار کوئی نہ کوئی شوٹ اٹھا نہیں، اسکول کے ٹائم میں نے نہیں کیے. ہاں اس کے بعد میں نے نہیں کیے. رائٹ. اور مطلب وہی ہوتا ہے نا کہ شروع میں تو ہمیں آف کورس کولیبریشنس کرنی ہوتی ہیں، ان پیڈ کولیبس کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی ایک پروفائل بلڈ کرنی ہوتی ہے. تو جتنے بھی ماڈلس ابھی جو اسپائرنگ ماڈلز ہیں جو کہ بننا چاہتے ہیں، فیشن بلاگنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل بھی نہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو آپ کی پہلا پروجیکٹ ہی پیڈ مل جائے گا. اٹ ٹیکس ٹائم فار یو ٹو بلڈ اپ یور پروفائل. اور آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے. کافی بڑے بڑے برانڈس بھی ماڈلس کو یہ دیکھ کے کہ اچھا آپ کے فالوورس کم ہیں، ہم آپ کو کم پے کریں گے. ایون دو دا ہارڈ ورک دیٹ از انوالوڈ، دیٹ از وٹ برانڈس نیڈ ٹو ریئلائز. ایون ابھی تک ایون بگ برانڈس مینی ٹائمز دے اپروچ می، لیکن دیکھتے ہیں اچھا میرے اتنے نمبر آف فالوورز ہیں، سو دیر لائک ویئر گونا پے یو لیس. تو اب مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ کے اندر وہ ہنر ہے، اف یو ہیو دیٹ اسکل، وائی از اٹ آلویز بیسڈ آن نمبر آف فالوورز؟ کیا آپ لوگوں نے یہ ایشو فیس کیا؟ میرے ساتھ تو کبھی بھی ایسا نہیں. اچھا. وہ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے کام کو دیکھ کے کہ یار آپ میں وہ چیز ہو. بالکل. وہ آپ کو اس کے لحاظ سے کرے نا، یہ نہیں کہ آپ کے فالوورز ایگزیکٹلی. کیا آپ نے پشاور کے باہر کام کیا ہے؟ نہیں، میں ابھی تک نہیں. اچھا. کیونکہ مجھے ابھی بہت کم ٹائم ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو ابھی آپ یہی مطلب ایکسپلور کر رہی ہو پشاور کے اندر والی ہی ماڈلنگ کا. آپ بتائیں. میرا بھی پشاور کے اندر ہی سارے شوٹس ہوئے، مطلب کوئی آؤٹ آف سٹی نہیں ہوا. اور آگے کیونکہ اس فیلڈ میں آ کے ہمیں ایک تو بہت کانفیڈنٹ ہونا ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے اپنے مطلب کہ وٹ یو بیسکلی وانٹ فرام دیٹ پروجیکٹ. اس چیز کو کلیئر آؤٹ کرنا کہ اچھا اگر ہم لوگ اتنا کام کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو پے اس دس مچ، جو کہ میں بالکل بھی نہیں بول سکتی تھی. مطلب آئی ہیو اسٹرگلڈ اے لاٹ ود دس. میں اس طرح کی تھی نا کہ مجھے کوئی اپروچ کرتا تھا نا، لائک اینی تھنگ، بس ٹھیک ہے دینا ہے نہیں دینا. پھر آئی ریئلائز کہ اگر آپ ایسا کرو تو کوئی نہیں دے گا، تو پھر وہ الٹا فائدہ اٹھائے گا. پھر مجھے لوگوں نے کہا نہیں، یو نیڈ ٹو گین دیٹ کانفیڈنس، یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ نہیں، آپ کو آپ کے کام کی، آپ کو اپنے محنت کے، آپ کو آپ کے اسکل کے ضرور ملنا چاہیے. آپ فری میں کیوں کسی کے لیے کرو، اسپیشلی جب آپ کی پروفائل بن چکی ہے. تو یہ چیز، یہ کانفیڈنس میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے پشاور کے لوگوں میں بہت کم ہے. ہم لوگ نہیں مانگ سکتے کسی سے. ہم لوگ تو بلکہ وہ والے ہیں نا جو دیتے ہیں. ہم لوگ تو کہتے ہیں نہیں آپ کے لیے ٹھیک ہو. ہم لوگ بہت زیادہ اس معاملے میں فارملس ہیں. تو بہت مزے کی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن وقت ہو گیا بریک کا، تو ہم چلتے ہیں بریک پہ اور پھر کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ایوری ون. تو عروج و کائنات سے میری ابھی نگیٹو کامنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور بلیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کیونکہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے اور آپ لوگ کے ساتھ بھی یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اٹس نیچرل کہ جب آپ سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو ایک پبلک اینٹی بنا لیتے ہو، ایک پبلک فگر بنا لیتے ہو، تو کوئی بھی کامنٹ کر سکتا ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو. ہر قسم کے ریمارکس لوگ پاس کرتے ہیں، جو کہ اٹس نیچرل. کیونکہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لوگ فیک اکاؤنٹس بنا کے جو ہے تنگ کرتے ہیں. تو آپ لوگ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہو؟ جو اچھی چیز ہوتی ہے ہم اس کو اٹھا کر اپنے اوپر وہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کچھ کہہ رہا ہے تو یہ کچھ دیکھ کے کہہ رہا ہوگا کہ بھائی آپ کو یہ چینج کرنا چاہیے یا آپ کو ایسے کرنا چاہیے. اور جو برا ہوتا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو برا بول رہا ہوگا اس کا منہ تو نہیں روک سکتے. ایگزیکٹلی. یہ تو ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہے ریئیکٹ کرتے ہیں. مطلب مطلب آپ جواب دے دیتی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ اگنور کرتی ہیں. دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک. زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ ریئیکٹ کرو گے تو وہ بات کہیں اور ہی کسی اور سینس میں چلی جاتی ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ بندہ بس چپ رہے اور دیکھے کہ بس جو میرے اچھے کے لیے اس کو پک کرو اور جو اچھے کے لیے نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. دیٹس اے گڈ آنسر.
میرا یہ ہوتا تھا کہ اگر پہلے کوئی مجھے ایسے کوئی نیگیٹو کمنٹ وغیرہ ہو تو میں لڑنے لگ جاتی تھی یہ ایسے کیوں بولا ہے, یہ کیوں ہے, تم ایسے ہو میں ایسے. لیکن اب یہ سین ہوتا ہے کہ کوئی کمنٹ وغیرہ کرے تو اگنور. اچھا شروع میں لڑتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ لڑتی تھی پھر یہ ہوتا تھا پھر اینڈ میں بلاک ہو جائے. تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ میرا بھی پرسنلی یہی ہوتا ہے کہ اف پیپل آر بینگ نیگیٹو ٹو یو جسٹ اگنور اٹ, اور یا رپلائی وتھ کائنڈنیس, تاکہ آپ کے وہی ہوتا ہے نا کہ اگر ایک انسان بہت اگریسو ہے یا انسان کائنڈ نہیں ہے, نیگیٹو ہے, تو آپ اس کو اپنی پازیٹیوٹی سے بدلو, آپ اسے بہت ہی خوبصورتی سے جواب دو. لیکن کچھ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے. ایگزیکٹلی ہے, تو آپ ان سے لڑ نہیں سکتے کہ تم نے کیوں ایسے بولا یا کیا ایسے بولا. بالکل کہ میں ایسی نہیں ہوں. ہوتی ہے لڑکیوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے کیوں ایسے بولا, یا اگر کوئی چیز غلط ہو ان کو اس پر بھی بولو کہ کیوں ایسے کیا, تو وہ جو ہے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس فیلڈ میں آ کر آپ چپ رہو تو زیادہ اچھا ہے. اور آپ میں صبر بھی بہت آ جاتا ہے, یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, کیونکہ ایک تو ٹائم کا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایز ماڈلز آپ لوگ کو ایٹ ٹائمز, مجھے یاد ہے میرا لمبا شوٹ 9 سے 10 گھنٹے کنزیکیٹو بھی ہو چکا ہے جس میں 9 سے 10 گھنٹے کھڑی رہی ہوں. تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ہم تھک جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کتنی صبر کی ضرورت ہوتی ہے, تو صبر بھی بندے میں آ جاتا ہے. لیکن اگین سوشل میڈیا جیسا پلیٹ فارم اٹس سو امپورٹنٹ کہ جب آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے بھی تقریباً آئی تھنک 5000 فالوورز ہیں, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہو, آپ جو لکھ رہے ہو, آپ جو بول رہے ہو, وہ آپ اتنے بڑے مطلب ایک لارج آڈینس کو دکھا رہے ہو, سنا رہے ہو, وہ آپ سے کچھ سیکھ رہے ہیں. سو یو آر رسپانسبل ٹو شیئر گڈ تھنگس ود دیم, یو آر رسپانسبل ٹو ٹیچ دیم سم تھنگ. آج کل میں نے بہت نوٹ کیا ہے کہ جتنے بھی بلاگرز ہیں, بہت سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز, دے آر کمنگ فارورڈ اینڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز. اگر ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پہلے ایک ایسی مطلب اگر کسی کو ڈپریشن ہوتا تھا, انزائٹی تھی, اسٹریس ہے, اس قسم کے مسئلے ہوتے تھے, تو انہیں کبھی بھی تھیراپی ریکمینڈ نہیں کی جاتی تھی, وچ از سو امپورٹنٹ. ہمیں اب مطلب آج تک مطلب ابھی یہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس ٹو ریئلائز کہ جہاں تھیراپی کی ضرورت ہے تو وہاں ہمیں کرنی چاہیے. تو کیا آپ لوگ بھی اس قسم کے کسی کیمپینس کا حصہ بنے کبھی, یا ڈو یو پلان آن سپورٹنگ سچ کیمپینس, ڈو یو پلان آن ٹیکنگ پارٹ آن ان اینی آف دیز؟ پلان تو کبھی اس طرح نہیں کیا, مگر اگر تو کبھی موقع ملے تو ضرور. میرا یہ ہے کہ کبھی کبھی میں خود مطلب بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہوں یا ایسے کوئی سین ہو جاتا ہے. ہاں مطلب سب کے ساتھ ہوتا ہے, تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہاں میں کروں گی کچھ ایسا, مطلب میں لوگوں کی ہیلپ کروں گی. میں نے ایسے کرتی ہیں پھر ایسے مومنٹس میں یوٹیوب پہ اسلامک ویڈیوز دیکھے یا موٹیویشنل اسپیکرس کو کچھ دیکھے تو بس سو کے بھی گزارا ہو جاتا. بالکل, سب کا, میں وہی کہتی ہوں, سب کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ ہینڈل کرنے کا. کوئی بھی کسی بھی مشکل وقت سے گزر رہا ہو, اور ہمارے ارد گرد کتنی لائف اسٹوریز ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں, تو دیر آر سو مینی پیپل ہو آر گوئنگ تھرو سو مینی ایشوز. ہمیں صرف سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. میں آج ہی ایک پوسٹ, بلکہ میں نے فیس بک پہ شیئر بھی کی, اور وہ پوسٹ بہت ہی خوبصورت تھی, اور وہ یہ تھی کہ ایئرپلین میں ایک لڑکی جو ہے بیٹھی ہوئی تھی, چھوٹی بچی, آئی تھنک 7 ایئرس کی, تو وہ ایئر ہوسٹس کو کہتی ہے کہ مجھے اورنج جوس دو. تو ایئر ہوسٹس نے اسے بہت روڈ سا جواب دیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ ہے یا نہیں ہے, یو نو آئی لک ان ٹو اٹ, مطلب سم تھنگ ویری روڈ. تو اس بچی نے کیا کیا, اور ایئر ہوسٹس جو ہے چلی گئی اپنے کیبن کی طرف, تو وہ بچی نے اس کو فالو کیا, اس کی طرف گئی, اور کچھ دیر بعد وہ آئی, جوس ہاتھ میں تھا اور بہت خوش سی تھی. تو اس کے ساتھ جو ایک پیسنجر تھے, انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو جوس دے دیا انہوں نے آرام سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے ان کی ہیلپ کی, آئی وینٹ دیر. میں نے ان سے پوچھا آپ خفا کیوں ہیں, اس چھوٹی بچی نے, اور اس بچی نے کہا کہ مجھے میری امی نے سکھایا ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ اچھے موڈ میں نہیں ہے نا, تو ضرور اس کے کندھوں پہ کوئی ٹینشن ہے, اس کے شولڈرز پہ کوئی ٹینشن ہے, کوئی مسئلہ ہے اس کے لائف میں. کوئی بلا وجہ اپنا موڈ نہیں آف کرتا. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس بندے کے زندگی میں کیا گزر رہا ہے. اگر کوئی بندہ غصے میں, اگر بندہ اچھے موڈ میں نہیں ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پرسن. تو یہ نہیں کہ اس کو بلیم کرو. ہاں ایگزیکٹلی, چونکہ ہمارے یہاں ایشو ہے, آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا, ہمارے یہاں یہی ہے کہ ہم لوگ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں, وی گیٹ ویری اگریسو.
ویری شارٹ ٹیمپرڈ پیپل. تو اسی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی جھگڑا ہو رہا ہے روڈز پہ. لیکن مطلب میں کہتی ہوں کہ اب ہمیں جب اتنا پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے تو ہمیں دوسرے بندے کو ہیلپ کرنا چاہیے. کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بندہ ٹینشن میں یا اس کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں اس کو کرنا چاہیے. اسی طرح ہی سارا کچھ چینج ہوگا. نہیں تو اگر ہم بھی ایٹیٹیوڈ اور اس میں رہیں گے تو نہیں چینج ہو سکتا کچھ بھی. ایگزیکٹلی, چینج اسٹارٹس فرام ود ان. دیٹس وٹ آئی بلیو. چینج ہمیشہ اپنے سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. مجھے یہ لگا ہے کہ آئی ایم ناٹ این اگریسو پرسن ایٹ آل. میں غصہ مجھے نہیں آتا جلدی, آرام سے. اچھا, تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب میں نے اپنی یہ بالکل یہ غصہ اور یہ چیزیں ختم کر لی which is many years ago, I realized کہ بہت اچھی چینجز آتی ہیں لائف میں. اور میں بہت سارے لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ لرن ٹو کنٹرول یور اینگر, کیونکہ اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے. پیشنس از ویری امپورٹنٹ. صبر کرو اور آپ کسی سچویشن کو اچھے طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتے ہو. تو ڈپینڈز آن یو کہ کیسے کرتے ہو. ایگزیکٹلی. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو یور پروفیشنز, ٹائم مینجمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئی بلیو ایٹ ٹائمز فار پیپل لائک اس, کیونکہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ساتھ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے آف کورس, آپ کو بھی اور پھر اپنے پروفیشن کو بھی. تو کیسے کر لیتے ہیں؟ کیا آسان ہے آپ لوگ کے لیے, مشکل ہے؟ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا. بندے کو خود مینیج کرنا ہوتا ہے سب کچھ. جیسے کہ آپ کو اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, آپ کو مطلب اپنے فرینڈس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. آپ مطلب آپ کے سر پہ بہت کچھ ہوتا ہے جس کو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو مینیج کرنا پڑتا ہے سارا کچھ. اب جب شوٹس ہوتے ہیں تو مجھے ایسی ڈیٹس پہ رکھنا ہوتا ہے جب کہ میں نہ میری فیملی میں کوئی فنکشن ہو یا مجھے کہیں جانا ہو یا کچھ. تو مطلب مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, مگر آپ کو کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کے اوپر ہے تو آپ کو کرنا ہوگا اس کو. ویری ٹرو, ویری ٹرو. مطلب کوئی چیز بھی اتنی ایزی نہیں ہوتی ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. مطلب میں تو جب مطلب میں نے جب پتہ چلا تھا سب کو تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ایزی ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک لوگ یہی سمجھتے ہیں. اور صرف یہ نہیں, میں ان جنرل بھی اگر دیکھا جائے تو اگر ہم کریئر وائز سوچیں یا بات کریں تو ابھی تک لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ BBA کر رہے ہو یہ کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب میڈیکل یا انجینئرنگ کے علاوہ تو اور فیلڈس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. بلکہ ہر ایک فیلڈ, ایون میری ایک فرینڈ وہ فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہے, تو جب میں اس کا کورس دیکھ رہی تھی تو وہ اتنا مشکل تھا کہ میں اسے کہہ رہی تھی میں تو شاید ہی کبھی نہ کر پاؤں. کیونکہ ہر ایک ڈیزائننگ تو بہت زیادہ میں کہتی ہوں ہر ایک فیلڈ میں اپنی ہی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو اس کو کور کرنا, اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ روٹ؟ اسکول وغیرہ کی بات تو میں نے نہیں کیا, اور اس سے پہلے مطلب شوق ہو تو انسان کر لیتا ہے, مینیج کر لیتا ہے سب کچھ. تو فیملی کے لیے بھی ٹائم ہوتا تھا, سب کے لیے ہوتا تھا. خیر اسٹارٹ میں مجھے بھی لگتا تھا کہ آسان ہے, ہو جاتا ہے, لیکن بعد میں مطلب بہت زیادہ. کبھی کوئی اوکیزن کچھ اس طرح ہوا ایز اے ماڈل, اینی تھنگ یوڈ لائک ٹو شیئر ود اس, کوئی اسٹوری وغیرہ؟ ایسے ہوا تھا کہ ایک دفعہ میرا شوٹ ہو رہا تھا اور میں جب شوٹ پہ لوکیشن پہ آئی وغیرہ سب, تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو شوز اپنے چھوڑ گئی ہوں. خیر لیکن میرے جو اپنے شوز تھے وہ میرے ڈریس کے ساتھ میچ کر رہے تھے, تو تھینک گاڈ. گڈ لک. کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ ایون پشاور ایک چھوٹا شہر ہے تو یہاں اتنا مشکل نہیں ہوتا ایک کارنر سے دوسرے کارنر پہ جانا, کیونکہ اسلام آباد جیسے شہر جو کہ بہت بڑا ہے وہاں مشکل ہوتا ہے کہ اچھا کچھ رہ گیا, اب اتنا دور جائیں گے, ایک اور گھنٹہ لگے گا. پشاور میں اتنا نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے نا ٹائم مینجمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں کہ اچھا ہم نے اس ٹائم پہ اسٹارٹ کرنا ہے تو اس چیز کو پھر ریپیٹ کرنا, دیٹ گیٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. اور یہ صرف مطلب ماڈلس وغیرہ کے ساتھ نہیں, ایون فوٹوگرافر فرینڈ آف مائن وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ ایک ویڈنگ پہ گئی اپنا کور کرنے کے لیے, اور وہاں پہنچی, پتہ چلا کہ اس سے بیٹریز رہ گئی ہیں گھر میں. تو بالکل, تو اس طرح کے ہر جگہ ہوتے ہیں. دیز آر سم انسیڈنٹس جس سے آپ سیکھتے ہو, اینڈ دیز آر میموریز ٹو, دیٹس ہاؤ یو لرن. بالکل. اینی تھنگ دیٹ یو لائک ٹو شیئر, کوئی اسٹوری ہو, کوئی مزے کا کچھ؟ میرے ساتھ ایک بار ایسے ہوا تھا کہ میں شوٹ پر گئی, تو مطلب میرا ان کے ساتھ پہلے کبھی شوٹ نہیں ہوا تھا, تو میں شوٹ پر گئی اور وہ مجھ سے پہلی بار ملی, تو میری تھوڑی ہائٹ کم تھی اور وہ ڈریس بہت لانگ تھا. اچھا. تو میں وہاں گئی اور مجھے انہوں نے ڈریس دکھایا, تو میں نے انہیں بولا کہ یہ تو مجھے فٹ نہیں آئے گا, بٹ وہ بہت اچھی تھی. انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ نہیں آئے گا, انہوں نے کہا مینیج ہو جائے گا. تو بس جب میں نے وہ ڈریس پہنا اور تو وہ مجھے اتنا کھلا اور اتنا لمبا تھا, تو پھر جو ہے میں نے اس کو پنس لگائے, سائڈ سے پنس لگا کے اس کو مینیج کیا, کیونکہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس ٹائم پہ.
اور میرا یہ ہوتا ہے کہ مطلب سب کچھ اینڈ ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, کیونکہ میرے ڈیٹس نہیں وہ ہوتے ہیں نا, کیونکہ مجھے کبھی یہاں کام ہوتا ہے کبھی وہاں ہوتا ہے, اور میرے جب شوٹس ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی ڈیٹس میں ہوتی ہیں کہ پھر مجھے پلانز یوزلی بنتے ہیں. تو میرا ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں جس دن فری ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ بس یہ ڈیٹ رکھ لو. تو میرا ایسے تھا کہ مجھے وہ ڈریس بہت زیادہ لانگ تھا, اور پھر ہم بعد میں بیٹھ کے پکچرس پہ اتنا ہنسے کہ یہ کیا ہو گیا. تو فیملی میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ کلوزنس ہے؟ وہ ہوتا ہے نا جس کے ساتھ آپ جب گھر جاتے ہو تھکے ہوئے, تو کوئی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ سب کچھ شیئر کر سکتے ہو, باتیں وغیرہ شیئر کر سکتے ہو کہ اچھا آج میں نے یہ کیا. ہوتا ہے, کیونکہ میرے ساتھ تو ایٹ لیسٹ ہوتا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ اچھا میں گھر پہنچوں تو میں پہلے پورے دن کی کہانیاں سناؤں اور پھر تھکی ہوئی ہوں جا کے سو گئی ہے جو بھی. تو میری ماما ہے, میں مطلب میں اتنی سی بات بھی ان کو جا کے بتاتی ہوں کہ یہ ہوا آج دن میں, یہ ہوا, ایسے ہوا, ویسے ہوا. میرا بھی ایگزیکٹلی. تو یہ آپ بتائیں. میرا یہ ہوتا ہے میں جب گھر آتی ہوں تو بس امی وغیرہ ہوتی ہیں, سسٹرز بھی ہوتی ہیں, تو بس سب کو امی آج یہ ہوا, تو ایک بہن کے پاس جا کے آج یہ ہوا آج وہ ہوا. That's so sweet. عروج, آپ تو ابھی مطلب you're doing your metric, تو آگے کون سا فیلڈ when it comes to your educational career آپ نے کیا چوز کرنا ہے؟ کچھ ذہن میں ہوتا ہے میڈیسن لینا ہے؟ بی ڈی ایس میں بھی. بی ڈی ایس میں بھی, لیکن ساتھ ساتھ میں مطلب بابا پہلے آرمی وغیرہ میں تھے, تو شوق ہے کہ ایئر فورس یا ایسے کچھ. تو you're confused, ابھی کنفیوژن ہے تھوڑی بہت, یا نہیں فیملی کی طرف سے کچھ ہے کہ ابو ایک چیز کہتے ہیں؟ نہیں, ابو مطلب وہ ان کا یہ سین ہے کہ مطلب جو پسند ہے وہی کرو, جس کے ساتھ جو شوق ہے وہی کرو. That is great. That is really nice. That is what I want every parent to be like, supportive ہونا. اور اسٹوڈنٹ لائف تو بہت ہی انجوائبل ہوتی ہے. How was your student life? کیا آپ نے انجوائے کیا؟ بہت زیادہ انجوائے کیا, مطلب میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. آپ بہت زیادہ مس کرتی ہوں, کیونکہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہو اور پریکٹیکل لائف آپ کی جو ہے نا, مطلب آپ کمپیریزن کرتے ہو کہ میں تو اس ٹائم یہ تھی اب یہ ہو گئی ہوں, تو بہت زیادہ آپ کو وہ ہوتا ہے کہ مطلب مس کرتا ہے بندہ اپنا اسکول, اپنی ٹیچرز, اپنی کلاس, مطلب ہر ایک چیز مس کرتے ہیں وہ. ایگزیکٹلی, آئی کمپلیٹلی اگری. میں بھی ابھی ایم اے اسٹوڈنٹ, تو آئی ایم کمپلیٹلی ایم لونگ دس اسٹوڈنٹ لائف. تو میں تو ابھی سے کہتی ہوں جب میں میری پڑھائی ختم ہوگی, بیچلرس کمپلیٹ ہوگا, تو مجھے بہت یاد آئے گا یہ ٹائم, بہت زیادہ یاد آئے گا. اینی تھنگ دیٹ یوڈ لائک ٹو کنٹریبیوٹ؟ اسٹوڈنٹ آپ تو ہیں ابھی اسٹوڈنٹ, تو یہ سال تو گزر گیا ہے. Are you enjoying this time? That's what I meant. ہاں ایگزیکٹلی, بہت اچھا ٹائم, مطلب دوست اچھے ہوں تو انسان کا ٹائم اچھا ہی گزرتا ہے. تو ماڈلنگ کے علاوہ اور یہ پڑھائی اور یہ فیملی اور یہ بلاگنگ, اس کے علاوہ کیا شوق ہے؟ ہوتا ہے نا کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے, سنگنگ کا شوق ہوتا ہے کسی کو, پینٹنگ کا ہوتا ہے, کوئی اسکل, کوئی ٹیلنٹ, کوئی ہابی. ہمارے ویورز کو اس کے بارے میں بھی بتائیں. میرا تو مجھے بچپن سے اسکیچنگ کا بہت شوق تھا, اور میں نے اسٹارٹ کی بھی تھی, بٹ ٹائم کا بہت ایشو تھا تو وہ زیادہ آگے تک نہیں گیا. مجھے بہت زیادہ شوق ہے. اچھا, تو ابھی کبھی کبھار کرتی رہتی ہوں آن اینڈ آف یا نہیں؟ کبھی کبھی کرتی رہتی ہوں, بٹ میں اس کو اتنا آگے تک نہیں لے کے گئی کیونکہ ٹائم کا ایشو تھا. پہلے اسٹڈیز تھی, اس کے بعد اب یہ فیلڈ ایسی ہے کہ بالکل ٹائم نہیں ملتا. میں چاہوں گی کہ میں اس کو کروں, لیکن مجھے بہت شوق ہے. دیٹ از گریٹ, ونڈرفل. میرا ایسا کوئی نہیں ہے, لیکن بس میں چاہتی ہوں کہ میں کسی کی ہیلپ کروں, بس سوشل ورک کرنے کا شوق ہے. ہاں, مطلب یہ مطلب ہیلپ کروں لوگوں کی, مطلب ایسا کچھ ہو, لیکن ویسے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب سنگنگ یا اسکیچنگ ایسا کچھ نہیں. اچھا, یہ چیزیں نہیں. سوشل مجھے بھی سوشل ورک کا کافی, اور آج کل بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ جو یوتھ ہے دیر کمنگ فارورڈ. ہمارے یہاں کتنے سوشل ایشوز ہوتے ہیں, کتنے مطلب بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, آف کورس, جس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دیر اینڈ لیس, بٹ پیپل آر کمنگ فارورڈ ٹو ہیلپ. ایون جب کرونا کا آؤٹ بریک ہوا تھا تو ایک دم سے حالات بدل گئے تھے, ہم لوگ اپنے گھروں میں, وی ور آئسولیٹڈ ان اے وے, رائٹ, ہم لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کے رہ گئے تھے. لیکن اس وقت میں بھی کتنے سارے لوگ سامنے آئے, کتنے سارے یوتھ جو ہیں سامنے آئے, راشن ڈسٹریبیوشن ڈرائیوز ہو رہی تھیں, اور کتنا کچھ کیا جا رہا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وی ڈو ہیو کائنڈ پیپل, وی ڈو ہیو پیپل ہو وانٹ ٹو برنگ اے چینج, ہو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. کیا آپ نے کبھی ایسے کسی پروجیکٹ پہ کام کیا, اینی میموریبل پروجیکٹ, کہ اچھا یہ ڈفرینٹ تھا, دس واز سم تھنگ یونیک بسائڈز ماڈلنگ کو ہٹا کر؟ فی الحال تو میں نے کوئی بھی نہیں کیا. ٹریولنگ وغیرہ کا شوق ہے؟ ہاں. اچھا, کہاں
मतलब नेचर नेचर साइड. तो पाकिस्तान में की हुई है ट्रैवलिंग वगैरह होता है ना, फैमिली वेकेशंस होती हैं नॉर्थ साइड के साथ जाती रहती हूँ. कहाँ लास्ट ट्रिप कहाँ था? कुमराट. नाइस, अमेजिंग. कैसा था? हाउ वाज बहुत दैट अच्छा प्लेस? था, मतलब तक तो बहुत ज़्यादा गए थे ऑफ कोर्स, क्योंकि रास्ता बहुत तो ज़्यादा हाइकिंग खराब था. वगैरह का शौक है या नहीं? मतलब इतना ज़्यादा नहीं गए अच्छा. थे हम, लेकिन फिर भी की थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था. मतलब दैट इज अमेजिंग. और आप? मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और नेचर का तो बस लव. तो लेकिन ऐसा है कि टाइम नहीं होता, फिर सारे वो इशू सारा टाइम का होता है कि टाइम मिले तो बंदा कुछ करे. बिल्कुल. मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. तो हम वापस आते हैं मॉडलिंग की तरफ, क्योंकि हमने आपको भी जानने की कोशिश की बहुत सारी. इवन तो आप लोग बहुत कम बात करते हो, बहुत छोटी छोटी. आई मीन या तो आप लोग शाय हो. इवन दो KP's व्लॉग इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ मैं सबको कहती हूँ, इवन जो हमारे व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं, टेल देम टॉक फ्रीली. यू नो, इट्स एन अपॉर्चुनिटी. आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड है जिसमें you can talk about your lives. आप लोग को ये प्लेटफॉर्म गिवन है जहाँ आप कुछ सिखा सकते हो हमारे व्यूवर्स को. टॉक अबाउट दैट. तो हमारी अगर हम वापस आते हैं मॉडलिंग की तरफ, तो शुरू में कोई शाइनेस थी. वो होता है ना, पहला प्रोजेक्ट तो होता है, इसमें पोज नहीं करने आता, हम क्या करें समझ नहीं आती. मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, बल्कि मैंने तो एज अ मॉडल तो नहीं स्टार्ट किया था. अभी भी आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ मॉडल बिकॉज इट्स जस्ट समथिंग आई डू पार्ट टाइम. लेकिन जब मैंने अपनी फ्रेंड के लिए ऐसी मज़े के लिए शूट किया था बैक इन 2016, तो मुझे याद है मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे तरीके. मैं तो बहुत शर्मा रही थी. मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं स्माइल करूं, मैं किस तरह पोज बनाऊं. तो मुझे बता रही थी. और मैंने वो काफ़ी, पहला प्रोजेक्ट नहीं बल्कि वो मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी प्रोजेक्ट्स में स्ट्रगल किया था. तो वो कैसा था आप लोग का पहला प्रोजेक्ट जो होता है? पहला तो सबसे, मैं कहती हूँ जब आप अपने पुरानी बातें याद करते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितने लेवल पे आके आपने अपने आप को ग्रो किया है. तो आपको तब समझ आती है कि आपका ग्रोथ कितनी हुई है और आपने कितना सीखा है और आप कितने ग्रूम हुए हो. इससे यही पता चलता है. तो मेरे जब था मतलब पोज वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं. लेकिन अब तो आई एम श्योर अब तो प्रॉपर आसान हुआ होगा, इजी हुआ होगा. बातचीत करने का तो बहुत मज़ा आ रहा है. लेकिन अब आखिरी सेगमेंट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, विच इज़ द रैपिड फायर. तो चलिए हम रैपिड फायर की तरफ चलते हैं. तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है आप दोनों के लिए. इफ़ यू वर टू बी अ पार्ट ऑफ एनी मूवी, विच वन वुड इट बी? अगर आप किसी मूवी का में एक्टिंग करते तो कौन सी मूवी आप चूज़ करेंगी? आपको मौका अगर पड़ेगा. अभी एकदम से भी माइंड होता है जहन में, मुझे ये मूवी पसंद है, वो मूवी पसंद है. एनी मूवी इन योर हेड? नहीं, मैं एक्ट्रेस, मतलब एक्टिंग तो मैं नहीं सोच सकती कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ. एक्टिंग का तो ना सोचो, एज इन वो रोल कि अच्छा आपको ये रोल पसंद है, कि अच्छा ये इसका रोल अच्छा था और इसकी ज़िंदगी, इसका वो लाइफ अच्छी थी उस मूवी में. इस तरह करके एनीथिंग, किसी और पर्सपेक्टिव से लेके अगर कोई मूवी जहन में, कोई भी पहले जवाब दे सकता है, किसी को भी जहन में आ जाए. कुछ भी नहीं? कितनी मूवीज़ वगैरह बिल्कुल नहीं देखते हैं? मूवीज देखते हैं बट अपने लिहाज से नहीं सोच सकते कि मैं ये रोल कर सकती थी या मुझे ये, मैं विश करती हूँ कि मैं ये रोल करूँ. अच्छा, रिसेंटली कौन सी मूवी देखी थी? कोई मूवी नेम? अच्छा, इसको चेंज कर लेते हैं कि कोई भी मूवी जो पसंद है उसका नाम बता दो. कोई भी मूवी. ये है कि मैंने, आज हमारी गेस्ट बहुत शाय हैं, बहुत ज़्यादा शाय हैं. मुझे उनसे बातें निकलवानी पड़ती हैं और मुझे लग रहा है से आज मैं ज़्यादा बातें कर रही हूँ, इनसे ज़्यादा मैं बातें कर रही हूँ. आप बता दें मूवी का नाम. कि मैं मूवीज़ वगैरह नहीं देखती, मतलब मैं बोर हो जाती हूँ. हाँ, दैट्स डिफरेंट. चलो, आई विल मूव ऑन, नो प्रॉब्लम. नेम वन थिंग दैट यूड लाइक टू चेंज इन द वर्ल्ड. कोई एक चीज़ जो आप इस दुनिया में बदलना चाहती हैं, हमारी सोसाइटी में बदलना चाहती हैं. कोई एक मसला जो आपको नज़र आता है. नेगेटिविटी. दैट्स अ ब्यूटीफुल. क्योंकि जब तक माइंड चेंज नहीं होगा लोगों का तो वो कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे. एग्जैक्टली. अगर आपकी मतलब सोच अच्छी होना शुरू हो गई तो आपको लगेगा कि बस ठीक है, मैं अब एडजस्ट कर सकती हूँ हर एक चीज़ में. बिल्कुल. आपकी मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए तो दैट वुड बी एन आइडियल लाइफ. कि हमारे होता है ना कि हमारे पेशावर के वो कंपेयर करते हैं कि नहीं ऐसे तो नहीं होता वहाँ पे, यहाँ क्यों होता है, ऐसे तो नहीं होता वहाँ पे, यहाँ क्यों होता है. तो मैं कहती हूँ कि सारे लोगों की मतलब अगर नेगेटिविटी निकल जाए तो कोई मसला ही नहीं है. कोई किसी को कंपेयर नहीं करेगा किसी के साथ. रियली गुड आंसर. मूविंग ऑन.
اپنے فیوریٹ سانگ کا نام بتا دیں. اب یہ نہ کہنا کہ گانے بھی نہیں سنتے ہم تو. گانے تو موڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا موڈ کیسے ہے تو آپ ابھی کیسا موڈ ہے اس کے مطابق بتا دو. مجھے پتہ چل جائے گا بس کہ یہاں آئے ہوئے وہ کیسا موڈ ہے. اینی سانگ مطلب مجھے عاصم اظہر کے سارے سانگس عاصم اظہر کے وہ پسند بہت اچھا سنگر ہے. بہت مجھے اس کا تیرا وہ پیار جو مومنہ مستحسن کے ساتھ تھا, آئی لو دیٹ. میں ابھی تک میں وہ سنتی ہوں. وہ تو جتنی بار سنو تو وہ نہیں فیل ہوتا کہ یہ بہت دل نہیں بھرتا نا اس سے. اٹس آلویز لکس لائک اے نیو سانگ. کچھ سلو سا مطلب میں جو بھی سانگ سنتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری لائف سے مجھے ریلیٹ کر رہا ہے. یہ ہر ایک کا اٹس اے کیس ود ایوری بڈی. کوئی ایک گانا جو کہ آپ بہت آن ریپیٹ سنتی ہوں گی, ہوتا ہے نا؟ نہیں, چلو موو آن. نیم ون پرسن ان یور لائف ہو یو کین آلویز کاؤنٹ آن. کوئی ایک بندہ آپ کی لائف میں جس پہ آپ ہمیشہ بھروسہ کر سکتی ہیں. یو کین آلویز کاؤنٹ آن کہ اچھا جب آپ سب سے زیادہ مصیبت کے وقت میں اور آپ کسی ایک کو کال کر سکتی ہیں کہ یار آ جاؤ, یا بھی کچھ بھی اینی تھنگ یو نو, جیسے بھی آپ اس کویشچن کو لیتی ہیں. ظاہر ماما ہی ہوں گی. پیرنٹس میں بھی بتائیں ون پرسن کا, امی ابو. بابا. ٹھیک ہے, دیٹ از بیوٹیفل. تھینک یو سو مچ. یہ ریپڈ فائر ختم ہو گیا. مجھے لگا بہت ہی, ایون دو آئی چوز دا ایزیسٹ, بہت ہی سلو گیا کیونکہ اٹس سپوز ٹو بی ریپڈ. ایون دو میں نے سب سے آسان سوال نکالے تھے آپ لوگ کے لیے, لیکن اینی ویز آئی فیل لائک اٹ واز لولی ہیونگ یو بوتھ. اور آپ لوگوں سے بات چیت کر کے بھی مزہ آیا. ایون دو بہت کم باتیں ہوئی ہیں, تھوڑی سی باتیں ہوئی ہیں کمپیریٹیولی. ان دی اینڈ آپ لوگ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گی کہ انسان جو ابھی شوق ہے وہ کرے. مطلب یہ نہ ہو کہ فیملی سے اجازت نہیں ہے, یا فیملی ایسے نہیں ہے, یا ماحول ایسے ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. مطلب کرنا چاہیے, بعد میں انسان کو ریگریٹ فیل ہوتا ہے. میں نے یہ کیوں اپنے پیشن کو فالو ہی کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی سیم میں بھی یہی کہتی ہوں, کیونکہ اگر آپ نہیں اسٹارٹ لوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اسٹارٹ لوگے, یہ نہیں سوچو کہ میں نہیں کر سکتی, یا میں کیسے کروں گی, یا میں کیسے اسٹارٹ لوں. تو خود لو اسٹارٹ تو ہی آگے جاؤ گے. ایگزیکٹلی. اور یہی بات ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وین یو لیو دس ورلڈ تو آپ کو کبھی یہ نہ ہو کہ میں نے کوئی چیز مس آؤٹ کر دی ہے, یا آپ کوئی ریگریٹس نہ ہو. تو وہ جو 4 دیواری میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے نا, اس سے نکال کے لائف کو ایکسپیرینس کرنا, وہ ایکسپوجر حاصل کرنا. تو بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے. اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو بوتھ. اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں, آئی ہوپ یو آل انجوائڈ دس ایپیسوڈ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.